والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عنوان صحيفة المؤمن حب علي بن أبي طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ. دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی اہل ہدایت ہیں، ہدایت کی پوری ٹیم کی طرف سے ہم ان کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ قدسیہ میں التجا ہے کہ وہ ہمارے سارے ناظرین مومنین مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس وقت ہم جوار مقدس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام میں ہیں اور آپ سب کے لیے نائب الزیارہ ہیں. اپنے مولا کی زیارت ایک بہت بڑا شرف ہے اور ایک بہت بڑی عزت ہے اور ایک بہت بڑا تزک و احتشام ہے. بہت زیادہ اجر لکھا گیا، بہت زیادہ ثواب ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق قرار دیا ہے اور فریضہ قرار دیا ہے مومنین کے اوپر کہ وہ آئیں معصومین علیہ السلام کی زیارت کریں. اور سب سے افضل زیارت ظاہر ہے کہ جو اول ائمہ ہیں امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کا شرف اس قدر زیادہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی آپ کی زیارت کے لیے جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اجر عظیم عنایت فرمائے گا. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب آپ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائیں، آپ قدم چھوٹے چھوٹے رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. اللہ ہر قدم کے سلسلے میں، اللہ ہر قدم کے برابر میں اسے 1,00,000 اجر عنایت فرماتا ہے. 100,000 ریوارڈز. ہر قدم کے بدلے میں اللہ اسے 1,00,000 اجر عنایت فرماتا ہے. اللہ 1,00,000 اس کے گناہوں کو دور کرتا ہے. اللہ 1,00,000 اس کے گناہوں کو معاف کیا کرتا ہے. 1,00,000 جو ہے اس کی حاجات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کیا کرتا ہے. اور پھر میرے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ آپ جب اپنے مولا اور آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، فرماتے ہیں ماشین، جو جاتا ہے پیدل چلتے ہوئے، اللہ ہر قدم کے بدلے میں اسے 70 حجوں کا ثواب دیا کرتا ہے. 70 حج ہر قدم کے اوپر. بعد حجت الاسلام یعنی واجب حج جو ہے وہ بجا لانے کے بعد سب سے بہترین جو ثواب ہے تمہارے ہر قدم پہ اللہ ایک ایک قدم پر 70 حجوں کا ثواب ملتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ جب وہ زیارت کرتا ہے، اس حد تک جو روایات ہیں، جب وہ زیارت کرتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو ما تقدم و تاخر، سارے جتنے گناہ ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو معاف کیا کرتا ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ عظیم اس زیارت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو ثواب ہے، فرماتے ہیں کہ ہر قدم پہ اللہ اسے 1,000 شہداء کی اس اجر کے متعلق ثواب دیا کرتا ہے. 1,000 شہداء کا اجر ہے، 70 حجوں کا ثواب ہے ہر قدم کے اوپر. اور فرماتے ہیں کہ اسے کاش لوگ سونے کے ورق کے ساتھ اس حدیث کو لکھتے. فرماتے ہیں کہ جو شخص زیارت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کرتا ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے
تو فرماتے ہیں کہ فرشتے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، اور جب وہ گھر پہنچتے ہیں زیارت کر کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے استقبال کیا کرتے ہیں، استقبال ہوتا ہے۔ اور اگر اس کا انتقال ہو جائے زیارت کے دوران، تو اس کی قبر پہ ملائکہ ہمیشہ آ کر استغفار کیا کرتے ہیں۔ اللہ کچھ ملائکہ کو مامور کر دیا کرتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ ہم اپنے سارے مومنین اور مومنات، محبان ہدایت، ان سب کی طرف سے ہم یہاں پہ نائب الزیارہ ہیں اپنے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، ان کی بارگاہ قدسیہ میں ہیں۔ آپ سب کے لیے دعا گو ہیں، آپ سب کی صحت کے لیے، عافیت کے لیے۔ وہ لوگ جنہوں نے التماس سے دعا کی ہے، ان سب کے لیے ہم نے ان کی نیابت میں، آپ سب کی نیابت میں، محبان ہدایت کی نیابت میں ہم نے یہاں پہ زیارت بھی، ان کے لیے دعا بھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ قدسیہ میں التجا ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی مومنین ہیں، اللہ انہیں سائے ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نصیب فرمائے۔ اور ایک بہت خوبصورت ربائی کہ جو میں نے اس زیارت کے دوران اپنے مولا اور آقا کے اس باب رحمت پہ، دروازے پہ لکھی ہوئی امام شافعی کی ہے کہ علی حبہ جنہ، علی وہ ہیں کہ جن کی محبت حال ہے، علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، وصی و مصطفیٰ حقا امام الانس والجنہ۔ یاد رکھو علی کی محبت ڈھال ہے، سپر ہے، انسان کو گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ، وہ میرے مولا علی کی جن کی شان یہ ہے کہ جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ جنت اور دوزخ کی تقسیم اللہ نے علی کے ہاتھ پہ رکھی ہے۔ اسی وجہ سے ایک دفعہ ہارون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ اس حدیث کی سمجھ نہیں آتی، یا علی انت قسیم النار والجنہ۔ فرمایا اچھا وہ تمہیں سمجھ نہیں آتی، میں تمہیں ایک اور حدیث بتاتا ہوں، سناتا ہوں، شاید تمہیں وہ سمجھ آ جائے کہ حضور نے فرمایا یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر، اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے، اور تیرا نفاق اور تیرا بغض اور تیری دشمنی منافقت اور کفر کے اوپر دلیل ہے۔ فرمایا بتاؤ یہ حدیث تمہیں سمجھ آئی؟ کہا یہ حدیث تو صاف ہے، بالکل واضح ہے۔ فرمایا جو مومن ہے وہ جنت جائے گا، جو منافق ہے وہ جہنم جائے گا۔ فرماتے ہیں امام شافعی علی حبہ جنہ قسیم النار والجنہ وصی و مصطفیٰ حقا، کہ وہ قسم ہے اس ذات کی کہ علی پیغمبر اسلام کے وصی برحق ہیں، امام الانس والجنہ، کہ جو جنوں کے بھی امام ہیں، انسانوں کے بھی امام ہیں۔ ہم اپنے اس جتنے بھی زائرین آئے ہیں، ہمارے ساتھ اس قافلہ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی زیارت کو قبول فرمائے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں توفیق عنایت فرمائی کہ ہم اپنے مولا اور آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت سے شرف یاب ہوئے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمارے جہاں جہاں پہ بھی ناظرین ہیں، اس وقت دیکھ رہے ہیں اور زیارتوں کا ارادہ رکھتے ہیں، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں، ہم جوار مقدس علوی میں التجا کرتے ہیں بارگاہ رب العزت میں کہ ان کے لیے اسباب فراہم کرے، ان کے لیے وسائل فراہم کرے، ان کے لیے وہ سارے، اس وجہ سے کہ مسبب الاسباب تو اللہ کی ذات ہے نا، وہی اسباب اور وہی وسائل کو فراہم کرتا ہے۔ ان کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ جلدی آئیں، اپنے مولا اور آقا کی زیارت کریں، اور ہم آپ سب کے لیے حرم امیر المومنین میں دعا گو ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہماری ٹیم کے لیے بھی جو جہاں جہاں پہ بھی ہیں، قوم المقدسہ کی ٹیم آئی ہوئی ہے اور یہاں پہ ریکارڈ کر رہے ہیں، اسی طرح ہمارے جو مرکز کی ہے، مانچسٹر ہے، برمنگھم ہے، لندن ہے، کراچی ہے، اسلام آباد ہے، ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، صحت دے، سلامتی دے اور عافیت نصیب فرمائے، بحق امیر المؤمنین، بحق سیدہ سلام اللہ علیہا، اور آپ سب کی حوائج شرعیہ کو قبول فرمائے۔ جو پریشان عشق حسین سفر کرب و بلا، سفر عشق حسین بیکا یا حسین جانم یا حسین، بیکا یا حسین جانم یا حسین، کربلا کو ہے روا دوا، اربعین کا یہ کارواں، کربلا کو ہے روا دوا، اربعین کا یہ کارواں، یا حسین 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 یا حسین حسین یا حسین، ایک بے نوا کی قبر پر قافلوں کا ازدحام ہے، یہ عظیم اجتماعیات ظالموں سے انتقام ہے، ظالموں سے انتقام ہے، کربلا ہے فتح جاویداں، اربعین کا یہ کارواں، کربلا کو ہے روا دوا، اربعین کا یہ کارواں، کربلا کو ہے روا دوا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ہم نجف اشرف اور یہاں سے مشی کا آغاز ہو گیا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ جس نے ہمیں سعادت نصیب فرمائی ہے کہ بارگاہ سید الشہداء میں ہم پیادہ روی اور واک کریں، اور ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو اپریشیٹ کرنے کے لیے، اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ہم بھی کاروان ہدایت کے ساتھ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ واک کر رہے ہیں، اور مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ایک قدم کا اجر ہے، ایک ایک قدم کا ثواب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی 70 حجوں کا
ثواب عنایت فرماتا ہے، اور معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں حضرت ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کو فریضہ کے طور پر، واجب کے طور پر، ایک ذمہ داری کے عنوان سے واجب قرار دیا گیا ہے۔ اور کئی حدیثوں میں ہے کہ معصومین علیہ السلام اپنے چاہنے والوں سے، اپنے شیعوں سے پوچھا کرتے تھے کہ کیا آپ نے امام حسین کی زیارت کی ہے؟ تو بعض کہتے تھے کہ ہم سے زیارت نہیں ہو سکی۔ فرمایا کہ جو شخص ہمارے شیعہ کہلانے والا ہے اور مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت نہ کرے، اور جب کہ اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہو کہ وہ جائے اور زیارت کرے، فرمایا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ ہمارا شیعہ وہی ہے کہ جو جائے اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت اور اپنی اعتقاد اس کا اظہار کرے جا کے وہاں پہ، اس وجہ سے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت ایک بہت بڑا شرف ہے، ایک بہت بڑی سعادت ہے، حیات ابدی ہے، اور اپریشیٹ کرتا ہے انسان اپنے مولا کے ان جو شہادتوں کا پیغام ہے، عقیدتوں کا پیغام ہے، سعادتوں کا پیغام ہے۔ سید الشہداء امام حسین نے سارے انبیاء کی لاج کو رکھا ہے، آدم سے لے کر خاتم، اور خاتم سے لے کر مہدی دوران اجل اللہ، اور تا قیام قیامت ہر معصوم علیہ السلام کی جو نقوش ہیں، تجلیات ہیں، ان سب کی تجلی گاہ کا جو نام ہے وہ امام حسین ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ توحید ہے، رسالت ہے، ولایت ہے، امامت ہے، یہ عقائد ہیں، یہ احکام ہیں، یہ اخلاقیات ہیں، یہ دین ہے اور یہ شریعت ہے، کس کے صدقے میں قائم ہے۔ دیتے نہ سر حسین تو پڑھتا نماز کون، آج قدم قدم پہ چلنے والے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کے جو کاروان ہیں دنیا کے گوشوں کے کنار سے آ کر یہاں پہ اپنی ساری ہستی کو مٹا کر ایک ہی بس نام ہے، اور وہ ہے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی جو صدائیں ہیں ہر طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں آ رہی ہیں، اور یزیدیت کے خلاف ایک للکار ہے۔ یہ مشی نہیں ہے، یہ قدم قدم پہ یزیدی جو افکار ہیں اسے روندا جا رہا ہے، یزیدی افکار کو پامال کیا جا رہا ہے، اور حسینی افکار کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ ہم حسینی ہیں، ہم زمانے کے کسی یزید، کسی طاغوت کو، خواہ جتنے بھی زمانے کے یزید ہیں، یہ حقیقت میں مشی نہیں، یہ ایک احتجاج ہے یزیدیت کے خلاف اور بربریت کے خلاف، ظلم کے خلاف اور سفاکیت کے خلاف، ان طاقتوں کے خلاف کہ جو اپنے آپ میں جمہوریت کے نام پہ ظلم کرتی ہیں، ان طاقتوں کے خلاف ہے جو پیس اینڈ جسٹس کے نام پہ ظلم اور بربریت کیا کرتی ہیں۔ یہ مشیع حقیقت میں اس افکار کا نام ہے جو پیغامات ہیں
سید الشہداء کے امام حسین علیہ السلام تھے۔ ہم اس عنوان سے بھی اس مرحلے پر، اس منزل پر ہم اپنی اس عقیدت کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ یا سید الشہداء، ہم آپ کے ہیں، ہم آپ کے غیر کے نہیں ہیں، اور جب دین پہ وقت آئے گا تو دین پہ ہم اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی عزت، سب کچھ ہم قربان کر دیں گے۔ یہ مشی ایک پوری آئیڈیالوجی ہے، یہ مشی نہیں ہے فقط کہ واک ہو رہی ہے، یہ واک کر رہے ہیں زمانے کے حریت کو زندہ کرنے والے اور ضمیروں کو زندہ کرنے والے۔ اس وجہ سے کہ یہ مشی اس میں آ کر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ واک ہو رہی ہے سید الشہداء کی بارگاہ کی طرف، بارگاہ حسینی کی طرف۔ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے دل میں محبت حسین کو اجاگر کرتا ہے۔ اللہ اس دل میں محبت حسین کو جاگزین کرتا ہے جس سے محبت کیا کرتا ہے۔ ہر دل میں محبت حسین نہیں آیا کرتا۔ ہر باضمیر انسان کی شرافت کا جو نعرہ ہے وہ یا حسین ہے، یا حسین ہے۔ اس وجہ سے حضور اس ٹائم بتا کے گئے تھے کہ میرے بعد کچھ آئیں گے جو میری ذریت کی زیارت کو بدعت قرار دیں گے، شرک قرار دیں گے۔ یہ مشی، یہ واک ہم جو چل رہے ہیں، اور ہم اپنے مولا اور آقا کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں نذرانہ پیش کرنے کے لیے، اپنی محبتوں کے اظہار کے لیے، اپریشیٹ کرنے کے لیے، ان حقائق کو کہ جنہوں نے آج اس دنیا کو زندہ کیا ہے۔ آپ دیکھیں، دنیا میں ایک چھوٹی سی خبر ہوتی ہے، اس کو سارا دن یہ لوگ میڈیا کے اوپر ٹرائل بنا دیا کرتے ہیں اپنی ریٹنگ کے لیے۔ اتنا بڑا یہ ملینز کے حساب سے لوگ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں جا رہے ہیں، اور دنیا کو اس بات کے لیے خبر نہیں ہو رہی ہے کہ کس طرح ہے۔ آپ نے دیکھا وہاں پہلے ستون سے لے کر، پہلے پول سے لے کر پورے آپ چلے جائیں کربلا تک، ہر جگہ پہ ایک 80 کلومیٹر کا دسترخوان ہے۔ یہ واک کیا ہے؟ ایثار ہے، یہ قربانی ہے، یہ جذبہ ہے۔ سید الشہداء نے جذبہ دیا ہے قوم کو، ملت کو۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ بعض چلنے والے، بعض جانے والے شیعہ سنی کے اس میں تفریق نہیں ہے، مسلم نان مسلم میں اس میں تفریق نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ جس ضمیر میں ضمیر زندہ ہے، اور جس جگہ پہ جہاں جہاں پہ بھی شرافتیں ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ضمیر بیدار ہے، اس زندہ ضمیر کی آواز کا نام حسین ابن علی ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ انسان بیدار ہو جائے۔ یہ روز بروز جو آپ بیداری دیکھ رہے ہیں، یہ جذبہ دیکھ رہے ہیں، یہ شعور دیکھ رہے ہیں، یہ اویکننگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ انسان بیدار ہو رہا ہے۔ جو بھی بیدار ہوگا، جو بھی بیدار ہوگا، اس کا تعلق حسینی سے، حسینی ہوگا وہ، حسینی ہوگا وہ۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اگر انسان بیدار ہو جائے یا انسان بن جائے، دونوں چیزیں بڑی
ضروری ہیں۔ حسینیت میں آنے کے لیے آپ کو بیداری ضروری ہے۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، بس انسان میں ایک شرط کیا ہے؟ بیداری ہونی چاہیے۔ بیداری، اویکننگ، انسان کا ضمیر بیدار ہو جائے، انسان کا وجدان بیدار ہو جائے، انسان کی فطرت بیدار ہو جائے۔ فطرت جس کی بیدار ہے، ضمیر جس کا بیدار ہے، وجدان جس کا بیدار ہے، دل جس کا زندہ ہے، زندہ دل ہمیشہ حسینی ہوتا ہے، ہمیشہ حسین ابن علی کی طرف ہوتا ہے۔ دنیا کی یہ اقدار ہیں حقیقی جن کو کہا جائے، دینی اقدار کہیں، تہذیبی اقدار کہیں، ریلیجیس ویلیوز ہوں یا سوشل اور کلچرل ویلیوز ہوں، یہ ساری آپ کو ملتی ہیں تو کربلا سے ملتی ہیں۔ دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کہ انسان اگر اپنی انسانیت میں آ جائے، حیوانیت کو چھوڑ دے، جو بھی انسان ہے، انسان جب بنتا ہے تو اس کا ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ وہی کہتے ہیں جو انسان ہیں، جو بیدار ہیں، جن میں شعور ہوتا ہے، جن میں زندگی ہوتی ہے، جن میں حیات ابدی ہوا کرتی ہے، وہ آتے ہیں اور آ کر لبیک یا حسین کیا کرتے ہیں۔ ساری فضیلتوں کا مرکز اس وقت آپ نے دیکھا حسینیت ہے، ساری برکات کا مرکز آپ نے دیکھا تو وہ حسینیت ہے، ساری رحمتوں کا مرکز آپ نے دیکھا تو وہ حسینیت ہے۔ حسینیت، ہر فضیلتوں کے باب جو کھلتے ہیں، فضیلتوں کے باب کھلا کرتے ہیں حسین ابن علی، امام حسین علیہ السلام کے باب رحمت سے ہے، باب الشفاء ہے، باب الشفاء ہے۔ یہ جو بارگاہ سید الشہداء ہے امام حسین علیہ السلام، یہ باب الشفاء ہے، جا رہے ہیں باب الشفاء کی طرف، باب الرحمہ ہے، رحمت کی طرف جا رہے ہیں، باب الاستجابہ ہے، قبولیت دعا کا جو مرکز ہے وہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہے۔ اللہ نے ہدایت کا نظام ان کے صدقے میں قرار دیا ہے، اللہ نے ولایت کا نظام ان کے صدقے میں قرار دیا ہے، اللہ نے امامت کا نظام ان کے صدقے میں قرار دیا ہے۔ قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے باب ہدایت اگر کھلا ہے تو وہ باب ہدایت کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہے۔ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ باب النجات جس کو کہا جائے، ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، میرا حسین کیا ہے؟ مصباح الہدیٰ ہے، the lamp of guidance۔ ہم اس مشی میں ہم سارے اپنے محبان ہدایت، اور جہاں جہاں پہ بھی ہدایت کو دیکھا جا رہا ہے اور ہدایت کے ناظرین ہیں، مومنین ہیں، مومنات ہیں، ہم ان کی نیابت میں یہ جو کاروان حسینی ہے اور کاروان ہدایت ہے، ہم سارے اپنے مومنین اور مومنات کی نیابت میں یہ واک کر رہے ہیں، اور ہم بارگاہ سیدہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی قدم قدم پہ ہمارے ان محبان ہدایت کو زندگی دے اور سلامتی دے اور سرفرازی انہیں نصیب فرمائے۔ اور انہوں نے آج 14 سال ہو گئے ہیں مسلسل یہ جو چراغ ہدایت ہے، اس کی روشنی کو، اس کی تنویر کو انہوں نے پوری دنیا کے گوش و کنار میں پھیلایا ہے۔
ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں اور اس مشی حسینی میں بارگاہ سید الشہداء میں التجا کرتے ہیں کہ ابتدا سے لے کر آج تک، پہلے سال سے لے کر آج تک جنہوں نے بھی اس ہدایت کے چراغ اور ہدایت کی اس تنویر، ہدایت کے اس نور میں دامِ درہم سخن نے اس میں شمولیت اختیار کی ہے، ہم واسطہ دیتے ہیں ان غبار آلود چہروں کا کہ اس واقعے دوران اپنے مولا و آقا کی بارگاہ میں پیش ہونے والے، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرنے والے، اپنی محبتوں کو نچھاور کرنے والے، ہم ان قدموں کا واسطہ بھی دیتے ہیں، ان عاشقان توحید، ان عاشقان ولایت اور امامت اپنے مولا و آقا سید الشہداء حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ واک کرنے والے، مشی کرنے والے، ہم ان کا واسطہ دے کر اپنے ان سارے محبان ہدایت کے لیے دعا گو ہیں، ان کے حق میں مسلسل قدم قدم پہ یہ ان کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں اور دعائیں ان کے حق میں ہیں، دعائیں ان مرحومین کے لیے ہیں جو آج مجھے پتہ ہے ہمارے محبان ہدایت کہ جو بانی ممبران تھے اب اس وقت نہیں ہیں اور دار فنا سے دار بقا کی طرف جا چکے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں امام حسین علیہ السلام کا جوار مقدس، معصومین علیہ السلام کا جوار قدسیہ انہیں نصیب فرمائے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور جو محبان ہدایت ہیں اور دام درہم سخن ہیں، اس اپنے ہدایت کے چراغ کو، اس کی لو کو، اس کی روشنی کو، اس کی تنویر کو دنیا کے گوش و کنار میں پھیلا رہے ہیں، واسطہ خیر بنے ہوئے ہیں۔ ہم سب کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم خود تو کچھ نہیں ہے، یہ سارا کے سارا صدقہ جو ہے سید الشہداء کا ہے، ان کے صدقے میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سب حاسدوں کے، منافقوں کے، ان کے باغیوں کے اور سرکشوں کے شر سے انہیں محفوظ فرمائے اور انہیں صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ شامل ہیں، وما توفیقی اللہ باللہ، کہ ساری توفیقات کا مرکز وہی رب ذوالجلال ہے اور ہم اسی سے قبولیت چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے ان لمحات کو شرف قبولیت کے ساتھ ہمکنار فرمائے اور ہم شکر بجا لاتے ہیں بار دیگر کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ہم اپنے مولا و آقا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوں، اپنے عجز و انکساری اور اپنی عقیدت اور احترام اور اپنی محبت اور شفقت اور اپنی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے بارگاہ حسینی میں شامل ہو کر اپنے سارے مومنین کے لیے دعا کریں اور انہیں اس مشی کی عبادت میں اور ثواب میں انشاءاللہ العزیز جہاں جہاں پہ بھی ہدایت ہے اور اہل ہدایت ہیں، ہم ان سب کے تشکر کرتے ہیں، تھینک یو کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور انشاءاللہ العزیز مولا کی عنایات آپ سب کے شامل حال ہوں گی اور ان کی رحمتیں اور برکتیں انشاءاللہ آپ پہ، آپ سب کی اولاد پر، آپ سب کے اہل خانہ پر، گھر والوں پر، آپ کے جو لواحقین ہیں
ان پر انشاءاللہ یہ نچھاور ہوں گی، اور آپ کے مرحومین کی انشاءاللہ العزیز مولا کے صدقے میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے تصدق میں ان کے درجات بلند ہوں گے، اور انشاءاللہ مولا کی اگر لطف و کرم ہو جائے تو اس حد تک اجر ہے۔ یہ جو غبار بھرے اور یہ جو پاؤں ہوتے ہیں، یہ قدم ہوتے ہیں، ان کے قدموں کا بھی بہت زیادہ معصومین علیہ السلام کے نزدیک بہت زیادہ اجر ہے اور ثواب ہے، اور انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں آپ سب کے لیے، بالخصوص وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں سے مشکل کشا کے بیٹے ہیں، مشکل کشا ہیں، ان کے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمارے سارے مومنین مومنات کی مشکلات کو دور فرمائیں، اور جو حاجات رکھتے ہیں باب الحوائج کی بارگاہ کی طرف مشی ہو رہی ہے، یہ واقع ہو رہی ہے۔ ہم حضرت ابوالفضل العباس علمدار کربلا، علمدار حسینی، سکائے سکینہ، باب الحوائج، ابو الفضل، فضیلتوں کا باب، العبد الصالح، الوافی الفادی، صاحب الرائے، ان کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ واسطہ جب مولا حسین کی بارگاہ میں واسطہ آ جائے حضرت عباس علمدار کا، مولا ضرور قبول کیا کرتے ہیں۔ علمدار حسینی کا تذکرہ مولا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، بہت زیادہ عنایات ہیں مولا کی، اور ہر وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا ابکین علیک بدل دموع دمع، بابا میں تو تیرے لیے پانی کے آنسو نہیں، میں تو تیرے لیے خون کے آنسو رویا کرتا ہوں۔ جبلنا علیک بقا صباحا و مساء، بابا یہ زمین بھی آپ پہ روتی ہے، یہ آسمان بھی آپ پہ روتا ہے، یہ دن بھی آپ پہ روتا ہے، یہ رات بھی آپ پہ روتی ہے، یہ دنیا آپ پہ روتی ہے، آخرت والے بھی روتے ہیں، زمین بھی آپ پہ روتی ہے، آسمان بھی آپ پہ روتے ہیں، جنت کے رہنے والے بھی آپ پہ روتے ہیں، حور و غلغان آپ پہ روتے ہیں، خواتین و حضرات آپ پہ روتے ہیں، جن و انسان آپ پہ روتے ہیں، یہ زمین کے خاک ذرات آپ پہ روا کرتے ہیں، یہ آسمان کے تارے آپ پہ روتے ہیں۔ کون سے موجود ہے جو ذکر سید الشہداء کو سنے اور نہ روئے؟ میں بار دیگر اپنے سارے ناظرین جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اور مومنین اور مومنات ہیں، ہم ان سب کی لیے نائب و زیارہ ہیں اس وقت، اور آپ سب کی نیابت میں ہم یہ مشی کر رہے ہیں، ہم واک کر رہے ہیں اپنے مولا اور آقا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ کی طرف، اور ہم آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ ہم آپ سب کی طرف سے زیارات کے نائب بنے ہوئے ہیں، اور آپ سب کی حق میں استجابت دعا کی اپنے مولا کی بارگاہ میں التجائیں لے کر جا رہے ہیں، اور آپ انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں معذور ہیں، اجر ان کے پاس ہے، اور وہی توفیقات انسان کو دیا کرتے ہیں۔ توفیق ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر ہی سے آیا کرتی ہے، جب وہ توفیق دیتا ہے اسباب بھی فراہم کرتا ہے، وسائل بھی فراہم کرتا ہے، اس وجہ سے یہ توفیقات کا مرکز وہی ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں اپنے ان محبان ہدایت کے لیے کہ جو نہیں آ سکے ہیں اب تک زیارتوں کے لیے، مولا اس مشی کے صدقے میں اور
یہ جو زوار امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں، ان کا واسطہ دیتے ہیں زواروں کا، کہ جو آج تک ابھی تک نہیں آ سکے ہیں، انہیں بھی مولا توفیق دیں، ان کے لیے بھی اسباب فراہم فرمائیں کہ وہ بھی آئیں اور زیارت مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نصیب فرمائے۔ یہ زندگی کا ایسا سفر ہے، میں آخری بات کہہ کے تمام کروں کہ یہ زندگی کبھی کاؤنٹ نہیں ہوتی ہے۔ جو مولا امام حسین کی بارگاہ میں انسان جتنے دن وہ زیارت کے لیے جاتا ہے، یہ زندگی اللہ کاؤنٹ نہیں کرتا ہے، اپنے حساب میں نہیں لاتا ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ زیارت امام حسین کے لیے آپ جو مال خرچ کرتے ہیں، آپ جو جتنے آپ کے ایکسپینسز ہوا کرتے ہیں، وہ ایکسپینسز بھی آپ کے کبھی رکھتے نہیں ہیں، یہ عطا کیا کرتے ہیں۔ یہ عطاؤں کا گھر ہے، یہ رحمتوں کا گھر ہے، یہ برکتوں کا گھر ہے۔ یہ ہمیشہ انسان کو ہمیں ان کا جود، ان کا کرم سب کے لیے ہے۔ تو میں اپنے جتنے بھی ناظرین ہیں انہیں یہ کہوں گا کہ پلان بنائیں اور اپنے مولا کی بارگاہ میں آنے کے لیے اہتمام کریں، اور دعائیں ہم آپ سب کے لیے یہاں پہ ہم دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، صحت و سلامتی عنایت فرمائے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے، اور وارث غم امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل عنایت فرمائے، حق محمد و آل محمد۔ کیجئے اطاعت خدا، رخ جہالتوں سے موڑ کر، ملتوں کا درد بانٹیے، جبر کا حصار توڑ کر، جبر کا حصار توڑ کر، تم ہو دین حق کے Assalamu ترجمان۔ alaikum. My name is Zainab Batul and I am from UK, Blackburn. I have dedicated my Arba'een trip for my late father, Sayyid Amjad Ali Shah, who unfortunately passed away last year, July 2020. He had won the Arba'een ticket but unfortunately couldn't go due to his passing. So please can I request a Surah Fatiha for him, and inshallah I'll keep all my family in my du'as. But I dedicate this Arba'een trip to my dad, and inshallah he'll gain the rewards from it. My name is Muhammad Shamsul Azam. I came from Bangladesh, but actually I am living in UK. I came from UK, and it is the first time that I am going to Karbala. I came in Iraq, and from Najaf we started the walking, where millions of people are walking in the same time. Especially it is the Arba'een. Arba'een means the 14th day of after Ashura, that we are going to Karbala, and for the memories of that, for the reminder of that day, that we are doing this procession together. And I hope that it is the first time that I am coming. I have a good experience here, and it is the spiritual sensation here. And all people are walking here like their brothers, like one family. And the two sides of the roads, you will see the peoples are helping. They are giving the free foods and drinks and other services. And it is unique, and you will see only in Iraq. Alhamdulillah, and all are exceptions. You cannot see in this scenery anywhere. کر دیا ہے خاک میں روب سارا ظالمین کا، روب سارا ظالمین کا، مل رہی ہے کامیابیاں، اربعین کا یہ کاروان، بلا کو ہے روا دوا، اربعین کا یہ کاروان۔
رزم گہ میں دشمنان حق سب کے سب علیل ہو گئے، شام تا عراق ہر جگہ داعشی ذلیل ہو گئے، داعشی ذلیل ہو گئے، دشمن خدا ہے ناتواں، اربعین کا یہ کارواں، بلا کو ہے روا دوا، اربعین کا یہ کارواں، بلا کو ہے روا دوا، اربعین کا یہ کارواں۔ حسین حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین۔ درد دل الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوب نفوسنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین، اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ میں حسین ہدایت کا چراغ ہے اور سفینۃ النجات ہے، نجات کی کشتی ہے حسین۔ تو ہم کاروان ہدایت کے ساتھ آئے ہیں، نجف سے کربلا کی طرف جا رہے ہیں، پیدل چل کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں۔ تمام مومنین مومنات کی طرف سے، سب کی طرف سے ہم نے تمام مرحومین جتنے بھی ہیں سب کی طرف سے نیت کی ہے، ان کی طرف سے ہم زیارات کر رہے ہیں، ان کی طرف سے ہم پیدل چل رہے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور سب کو سب کا سلام امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں گے اور دعا کریں گے کہ تمام مومنین و مومنات جو یہاں نہیں آ سکے وہ تشریف لائیں، اور سب انشاءاللہ وہ جلدی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، ہزاروں 70,000 حج کا، 70,000 عمرے کا ثواب ملتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کے حاضری دیتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس جو ہم پیدل چل رہے ہیں ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم پیدل چل کر وہاں پہنچ سکے۔ انشاءاللہ ہمارا قافلہ کاروان ہدایت رواں دواں ہے، کربلا کی طرف جا رہے ہیں، اور تمام مومنین مومنات جو اس وقت ہدایت ٹی وی کو ناظرین کو دیکھیں گے وہ بھی انہیں بھی اشتیاق ہوگا، شوق ہوگا، وہ بھی حاضری دیں گے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں۔ اب پہلے ہم آئے ہیں امام علی علیہ السلام کی زیارت کر کے، وہاں پر بھی ہم نے تمام کے لیے دعائیں کی ہیں کہ جو نہیں آ سکے وہ تشریف لائیں، اور ہم نجف سے اب کربلا کی طرف ہمارا قافلہ رواں دواں ہے۔ میرا نام فضا ہے، ہم بلیک بن سے آئے ہیں کاروان ہدایت کے ساتھ، اور پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ میرا حسین چراغ ہدایت ہے اور نجات کشتی نجات ہے۔ اور ایک اور بات یاد آتی ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے فرمایا تھا امام سجاد علیہ السلام کو دیکھ کر کہ میرے بیٹے سجاد گھبراؤ نہیں، کہ آپ کے بابا کی زری بنے گی، روزہ بنے گا، قبر بنے گی، اور ہزاروں لاکھوں زوار آئیں گے آپ کے بابا کی زیارت کے لیے۔ تو آج جب ہم دیکھ رہے ہیں یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ بی بی کے جو منہ کے نکلے ہوئے الفاظ تھے وہ وحی کے ترجمان نظر آتے ہیں، کہ اتنی دنیا جو عاشق امام حسین علیہ السلام ہے وہ ہر جگہ سے، دنیا کے ہر کونے سے آ رہی ہے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا
اور امام سجاد علیہ السلام نے ایک ایسا چراغ جلا کے رکھ دیا جو تا قیامت روشن رہنے والا ہے، اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو زندہ و جاوید کر دیا۔ آج پوری دنیا سے یہ اتنی لوگ جو آ رہے ہیں جوک در جوک، اور نہ کوئی دن دیکھ رہا ہے نہ رات دیکھ رہا ہے، اور اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں، یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے ہیں۔ توحید کا سرمایہ یہ توقیر ہے زینب، اسلام کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے۔